بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان اب دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں شوگر سب سے زیادہ ہے۔ شوگر کی وجہ سے دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور شوگر کی وجہ سے گردے جو ہے ان پہ بھی اثر ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جو زیادہ مریض دیکھتے ہیں اپنے کلینکس میں، ان میں سے آدھے مریض ایسے ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور جو کبھی اپنی آنکھوں کو نہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نہ چیک کرواتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں موتیا، جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں، وہ باقی لوگوں سے بہت جلد ہو جاتا ہے، اور آنکھ کے پردے پہ شوگر کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہا جاتا ہے۔ نظر کم ہونے کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن مریض اٹھتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور معائنے کے دوران یہ تسلی کر رہے کہ اس کو کالا موتیا، سفید موتیا یا آنکھ کے پردے پہ کوئی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی تو نہیں شروع ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مستند معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز اعوان ہے اور میں ابٹباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں پروفیسر آف آئی ڈیزیزز ہوں۔ آج میں ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر کے حوالے سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 3.3 کروڑ لوگ شوگر میں مبتلا ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان اب دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں شوگر سب سے زیادہ ہے۔ چائنا میں تقریباً 14 کروڑ لوگ ہیں جن کو شوگر ہے، انڈیا میں 7 کروڑ لوگ ہیں جن کو شوگر ہے، اور پاکستان جس میں 3.3 جیسے میں نے کہا ان لوگوں کو شوگر ہے۔ اور پچھلے 3 سالوں میں 2019 سے لے کر 2023 تک تقریباً 4 سالوں میں شوگر کی بیماری میں تقریباً 70% اضافہ ہوا ہے۔ شوگر چونکہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کا ہمیشہ علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء پہ آہستہ آہستہ اثر نمودار ہوتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور شوگر کی وجہ سے گردے جو ہے ان پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ آنکھوں پہ شوگر کیا کیا افیکٹ کرتی ہے۔ آج کل ہم جو زیادہ مریض دیکھتے ہیں اپنے کلینکس میں، ان میں سے آدھے مریض ایسے ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور جو کبھی اپنی آنکھوں کو نہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نہ چیک کرواتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جس سٹیج پہ وہ ہم انہیں دیکھتے ہیں اس وقت ان کا علاج کرنا کافی حد تک ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک شوگر کے مریض کو آنکھوں میں کیا کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں موتیا، جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں، وہ باقی لوگوں سے بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو موتیا جلدی پیدا ہوتا ہے، جلدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی نظر کمزور ہونا، کئی پیشنٹ شوگر میں پہلی دفعہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی دور کی اور نزدیک کی نظر اچانک کم ہوگی۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کو گلوکوما، جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے یا کالا موتیا بھی کہا جاتا ہے، وہ شوگر کے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے جو بیماری نظر کو شدید متاثر کرتی ہے وہ آنکھ کا پردہ ہے، اور آنکھ کے پردے پہ شوگر کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہا جاتا ہے۔ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے کچھ مراحل ہیں۔ انیشیل سٹیجز میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی جب شدید نہیں ہوتی تو مریض کو کوئی خاص آنکھوں پہ اثر نہیں ہوتا، اسے کچھ اس کی نظر میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جیسے جیسے آنکھ کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے یا آنکھ کے پردے پہ سوجن آتی ہے، جس کو ڈائبیٹک میکولر ایڈیما کہا جاتا ہے، تو اچانک نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں نظر کم ہونے کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن مریض اٹھتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم وٹریس ہیمریج کہتے ہیں۔ یہ وٹریس ہیمریج آنکھ کے جو پیچھے پردہ ہے، خاص پردہ جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں، اس میں کچھ ایسی رگیں بن جاتی ہیں جو انتہائی کمزور ہوتی ہیں، اور وہ اچانک ان سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی آنکھ میں وٹریس ہیمر ہو جائے تو اس وقت فوراً ہی نظر چلی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے وہ اکثر اپنی آنکھیں چیک نہیں کرواتے، وہ صرف اپنا شوگر کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ جب بھی آپ کو شوگر ہو آپ فوراً اپنی آنکھیں چیک کروائیں، کسی مقامی اسپتال میں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی آنکھ چیک کرائیں، اور صرف نظر نہیں چیک کروائیں بلکہ یہ بھی آپ تسلی کر لیں کہ آپ کی آنکھ کا پردہ چیک کیا ہے۔ اس کے لیے آج کل بہت اچھے قسم کے ٹیسٹ آ گئے، وہ ٹیسٹ ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ شوگر
کتنی پرانی ہے اور اس عرصے میں آپ کی آنکھ کے پردے پہ کوئی سوجن یا کوئی ڈائبیٹک ریٹناپیتھی کی تبدیلیاں تو نہیں ہو رہی. اسی طرح اگر آپ کی آنکھ میں موتیا بن رہا ہے تو اس کا بھی جلدی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کا مناسب علاج ہو سکتا ہے. وہ لوگ، وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو شروع میں آ جاتے ہیں، ان کی ڈائبیٹک ریٹناپیتھی کا علاج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن لیٹ سٹیجز میں اس کا علاج نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ علاج ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، مہنگا علاج ہوتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ان مریضوں کو آنکھ کے اندر ایک خاص میڈیسن ہے جس کو ہم اینٹی VEGF کہتے ہیں، جو آنکھ کے اندر یا آنکھ کے پردے کے اوپر رگیں بن رہی ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ بہت مہنگی دوائی ہوتی ہے اور اس کے آپ کو کئی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں. اسی طرح آنکھ میں لیزر کروانا پڑتا ہے. یہ وہ چیزیں جس سے آپ کی نظر پوری طرح سے واپس نہیں آتی، صرف جہاں پہ نظر ہوتی ہے اس کو وہاں پہ ہی کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ مزید نظر میں خرابی نہ ہو. تو میں ان سارے مریضوں کو جو ڈائبیٹکس ہیں یا ان کے اہل خانہ کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ اگر ان کے کسی عزیز کو شوگر ہے تو وہ سال کے بعد کم از کم ضرور ان کی آنکھوں کا معائنہ کروایا کریں، اور معائنے کے دوران یہ تسلی کر لیں کہ اس کو کالا موتیا، سفید موتیا یا آنکھ کے پردے پہ کوئی ڈائبیٹک ریٹناپیتھی تو نہیں شروع ہو رہی. اور مجھے امید ہے کہ یہ معلومات فائدہ مند ہوگی، اور اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں گرین پلس ہیلتھ چینل.